بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ریڈر صاحب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو روز کی ویڈیو کا جلدی سے نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ ہے خوشبوؤں کے شہر میں، نائلہ طارق کا یہ کمپلیٹ ناول ہے۔ بہت پیارا ناول ہے، بہت اچھا ناول لکھا ہوا ہے۔ ان کے پہلے ناول بھی میں نے کافی زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو وہ بھی پسند آئے ہوں گے، یہ بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں جو لڑکی ہے وہ تھوڑی سی بدگماں سی ہوتی ہے، ہر چیز کو اپنے زاویے سے، غلط زاویے سے دیکھتی ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ خوشبوؤں کے شہر میں یہ ناول آیا تھا، چلے میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں، ہنا ماہ نامہ ہنا کے مئی 2015 کے شمارے میں۔ سرد موسم کی بوجھل دوپہر ڈھل رہی تھی، سوگوار سی خاموشی ہر سمت طاری تھی۔ رسی سے سوکھ جانے والے کپڑے اتارتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ فضا میں تیرتے پرندے کی چپتی آواز بھی سناٹے کو توڑنے میں ناکام تھی۔ سناٹا اگر وجود میں اتر جائے تو روح تک پہ اپنے پنجے کاٹ دیتا ہے، پھر اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی غیبی قوت ہی درکار ہوتی ہے۔ وحشت سے گھبرا کر اس نے گہری سانس لی تھی۔ رسی پر لٹکی آخری چادر کھینچ کر اس نے بازو میں سنبھالی تھی کہ تبھی ڈور بیل کی تیز چنگھاڑ پر چونکتی وہ چھت کی باؤنڈری کی طرف آئی تھی۔ نیچے صحن میں اپنے چوزوں کے ساتھ مصروف سونو گیٹ کی سمت دوڑ چکا تھا۔ اندر آتے شخص کی نگاہ غیر ارادی طور پر اوپر باؤنڈری کی جانب اٹھی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ نگاہوں کا زاویہ بدلتا گیٹ بند کرنے لگا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ ناگواری کے ساتھ باؤنڈری سے ہٹ کر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کپڑوں کا ڈھیر صحن میں رکھے تخت پر رکھتی وہ ادھر ادھر بھاگتے چوزوں کو پنجرے میں ڈالنے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ سونو آنے والے شخص کا ایسا دیوانہ تھا کہ اپنے چہیتے چوزوں کو بھی بھول گیا۔ اب اگر اس کی بے خبری میں بلی بھی ایک بھی چوزے کو ہڑپ کر جاتی تو اس نے آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا، اور وہ تو اب اس کا ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سونو ابھی اتنا ناسمجھ اور معصوم تھا کہ باپ کے سائے سے محروم ہو جانے کے نقصان کی سنگینی سے بھی انجان تھا۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے، بھیانک سانحہ سے گزرے، غم سے چور ہونے کے باوجود اسے خود کو مضبوط رکھنا ہی تھا۔ برآمدے میں آتی وہ یکدم چھٹکی تھی۔ کمرے سے باہر آتی آوازوں میں اسے اپنا نام سنائی دیا تھا۔ تجسس کے مارے وہ دبے قدموں کھڑکی کے قریب ہو گئی۔ ولید، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں مزاب کو کیسے یہ بات بتاؤں۔ سائرہ ہمیشہ مزاب کے ابو کی زندگی میں یہی کہتی رہیں کہ ان کو صرف مزاب سے غرض ہے، جہیز کے نام پر ایک گلاس کی بھی ان کو ضرورت نہیں۔ اب جب کہ مزاب کے ابو اس دنیا میں نہیں رہے تو مطالبہ کر رہی ہیں یہ گھر مزاب اور سبحان کے نام کر دینے کے لیے۔ بلقیس بانو کا لہجہ انتہائی پریشان کن تھا۔ پھوپھو جان، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ میرے لیے تو بالکل نہیں۔ نذیر انکل کے جانے کے بعد اب جو ہو کم ہے، وہ سادہ انسان تھے، خلوص اور لالچ میں بھی فرق نہیں سمجھ سکے۔ مگر آپ یہ غلطی مت کیجیے گا، آپ ان کے ہر رشتہ دار کو کہہ دیں کہ آپ کے شوہر کی ہر چیز پر صرف ان کی بیٹی کا نہیں، آپ کا اور سونو کا بھی حق ہے۔ یہ گھر اگر آپ نے مزاب کے نام کر دیا تو پھر دیر نہیں کی جائے گی آپ کو اور سونو کو اس گھر سے نکالنے میں۔ آپ مزاب کی خالہ کو صاف انکار کر دیں، اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کا رشتہ مزاب سے قائم رکھتی ہیں یا نہیں، ان کی مرضی۔ ولید کے ناگوار لہجے پر باہر موجود مزاب کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی، مگر اس وقت وہ شدید دھچکے سے دم بخود بھی تھی۔ سائرہ اس کی خالہ اور ہونے والی ساس تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس قسم کا مطالبہ بھی کر سکتی ہیں۔ کیسے صاف انکار کر دوں؟ سائرہ نے کبھی مجھے اپنی بہن کی جگہ پر اور مزاب کی ماں کے مقام پر تسلیم ہی نہیں کیا، کبھی۔ ہمیشہ مجھے مزاب کی سوتیلی ماں اور اس کے ابو کی دوسری بیوی کی ہی نظر سے دیکھا، کوئی واویلا ہی نہ اٹھ جائے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میں راضی ہوں تو وہ شادی کی تاریخ طے کر کے سبحان کو انگلینڈ سے بلا لیں گی۔ بہت خوب، سبحان اگر اتنا ہی تابع دار تھا تو 3 سالوں میں ان کے ایک فون پر کیوں نہ آیا؟ نذیر انکل بیٹی کی شادی کا ارمان لے کر دنیا سے چلے گئے، ان کی زندگی میں یہ مطالبہ کیوں نہ کیا گیا؟ یہ شادی ہے یا سودا؟ یہ لالچی لوگ ان کے گزر جانے کے انتظار میں تھے۔ نذیر انکل نے ہی سبحان کو باہر بھیجنے کے لیے لاکھوں روپے بطور قرض دیے تھے، ورنہ کیا تھا وہ یہاں؟ آہستہ بولو، مزاب نے سن لیا تو؟ بلقیس بانو نے
ہول کر اسے روکنا چاہا۔ کب تک یہ چھپائیں گی اس سے؟ آواز نیچی رکھے جو ناحق کسی کے حق پر قبضہ جما رہا ہو۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے رشتہ دار لالچی اور خود غرض ہیں۔ نذیر انکل کی وفات کے تیسرے دن تک ہی ان کے رشتہ دار نشانی کے طور پر ان کے استعمال کی ایک ایک چیز اٹھا کر لے گئے، اور جو زندہ نشانیاں ہیں ان کو در بدر کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ سوئم کی بریانی میں مرغی کی رانیں ڈھونڈنے والے، قورمے میں بوٹیاں، ایسے بھوکے ننگے لوگ ہیں یہ۔ یکدم چپ ہوتا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو بپھرے چہرے کے ساتھ کمرے میں آئی تھی۔ بلقیس بانو اس کے تیوروں پر گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ کتنی بار کہا ہے آپ سے کہ اس گھر کے معاملات کا رونا مت رویا کریں ہر گھر کے سامنے۔ وہ بلقیس بانو پر چیختی ولید کا پارا چڑھا گئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تمیز سے بات کرو ان سے۔ اپنے گھر میں مجھے کس طریقے سے بات کرنی ہے میں جانتی ہوں۔ تم کون ہوتے ہو منہ اٹھا کر مجھے ہدایت دینے والے؟ وہ بھڑک کر ولید پر برسی تھی۔ مجھے تمہارے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس گھر کا معاملہ صرف تمہارا نہیں، پھوپھو جان اور سونو کی حق تلفی کی کوشش بھی ہوئی تو میں بولوں گا، تم مجھے نہیں روک سکتی۔ اب تک بہت برداشت کر چکا ہوں، خاموشی سے اپنے لالچی رشتہ داروں کو سمجھا دو پھوپھو جان اور سونو کا حق ہضم کرنے کی وہ کوشش بھی نہ کریں۔ ان دونوں کو عزت اور اہمیت وہ دیں گے تو اس گھر میں قدم رکھیں گے، ورنہ نہیں۔ وہ غصیلے لہجے میں فیصلہ سنا رہا تھا۔ تم ہوتے کون ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ اس گھر میں کون قدم رکھے گا اور کون نہیں؟ ہم لوگ لالچی اور بھوکے ننگے ہیں تو پھر کیوں آیا تھا تمہارا باپ اپنی بیوہ بہن کے لیے میرے باپ کے تلوے چاٹنے؟ حلق کے بل چیختی وہ بلقیس کو ساکت کر گئی تھی، جبکہ ولید کا چہرہ غصے میں تپ اٹھا۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ وہ شدید طیش میں دھاڑا۔ ولید خاموش ہو جاؤ، میں بات کر لوں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ بگڑتی صورتحال پر بلقیس نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے جانا چاہا تھا، مگر وہ ایک جھٹکے سے بازو ان کی گرفت سے نکال گیا تھا۔ آپ کیا بات کریں گی؟ پہلے کبھی آپ کی کسی بات کو اہمیت دی گئی ہے جو یہ آپ کی کوئی بات سنے گی؟ آج اس نے میرے باپ پر انگلی اٹھا لی ہے، میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ شعلہ بار نظروں سے میزاب کو دیکھتا وہ شدید اشتعال میں تھا۔ میرا باپ میرے سر پر نہیں رہا تو آج تم بھی بے خوفی سے اپنی اوقات پر اتر آئے ہو، تو پھر میرے خاندان پر ہی الزام کیوں؟ وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ کیونکہ تمہارے خاندان کا منہ ان کی اوقات سے زیادہ کھل چکا ہے۔ اب اگر تم نے تمہارے خاندان کے کسی فرد نے پھوپھو جان اور سونو کے ساتھ کوئی ناانصافی یا گستاخی کی تو سب سے پہلے تمہیں اس گھر سے نکال کر سڑک پر پھینک آؤں گا، پھر دیکھتا ہوں تمہارا کون سا رشتہ دار تمہیں گھاس ڈالتا ہے۔ تم مجھے سڑک پر پھینکو گے؟ بھڑک کر وہ چلاتی اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ میزاب اس کے اٹھتے ہاتھ پر میزاب دہل کر چیخی تھی، جبکہ ولید سرت سے اس کی کلائی پکڑتا اس کا ہاتھ اپنے چہرے تک پہنچنے سے روک گیا تھا۔ لالچی تم ہو، تمہارے ارادوں میں فتور ہے اور نیت میں بھی۔ مجھے میرے خاندان سے کاٹ کر تم اپنا رستہ صاف کر رہے ہو۔ تم اس گھر پر میرے باپ کی جائیداد پر قابض ہونا چاہتے ہو، مگر کان کھول کر سن لو، تم پھوپھے بھتیجے کبھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اپنی کلائی اس کی سخت گرفت سے نکالنے کی کوشش کرتی وہ ہررا رہی تھی۔ ولید کی رگوں میں لہو ابل اٹھا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑتا وہ بلقیس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو دوپٹے میں چہرہ چھپائے گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ سن لیا آپ نے یا ابھی اور بھی کچھ باقی ہے؟ سلگتے لہجے میں بلقیس سے مخاطب تھا جو اذیت سے نٹھال ہو رہی تھی۔ اگر آپ ابھی اس وقت میرے ساتھ اس گھر سے جانے کے لیے راضی نہ ہوئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گی آپ۔ جارحانہ انداز میں بول کر وہ ان کا ہاتھ پکڑے دروازے کی سمت پڑا تھا۔ ایک چیز بھی نہیں لینی اس گھر سے۔ سونو باہر آؤ جلدی۔ باہر نکلتا وہ سخت اور بلند آواز میں سونو سے مخاطب تھا جو دیوار سے لگا سہما کھڑا تھا۔ ولید کے باہر جاتے ہی وہ سن کھڑی میزاب کی طرف بھاگ آیا تھا اور اسے لپٹ کر سسکیاں بھرنے لگا تھا۔ میزاب کا دل مٹھی میں جکڑا تھا۔ اس سنگین صورتحال نے اس کا سارا غصہ ہوا میں اڑا دیا تھا۔ سونو کو مضبوطی سے خود سے لگائے وہ باہر سے بلند ہوتی ولید کی آواز سن رہی تھی۔ اس کے لیے اس کے رشتہ دار ہی کافی ہیں، نہیں ہے اسے آپ کی ضرورت۔ آپ سے اس کا تعلق اس کے باپ کے ساتھ ہی قبر میں اتر گیا ہے۔ ابھی اور کتنی ذلت سمیٹنی ہے آپ کو اس کے ہاتھوں؟ مت روئیں، اس کے لیے فکر مت کریں، اسے سنبھالنے کے لیے اس کے رشتہ دار بہت ہے۔ اس کی اشتعال انگیز آواز سنتے میزاب کا دماغ معاف ہونے لگا۔ سونو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی، تب بھی وہ جارحانہ تیوروں کے ساتھ واپس آیا تھا۔ سونو کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ چلو یہاں سے۔ اس طیش میں اس نے سونو کو میزاب سے الگ کرنا چاہا تھا کہ وہ بلند آواز میں رونے لگا تھا۔ میزاب تڑپ اٹھی تھی۔ تم اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے، میں اسے نہیں جانے دوں گی، وہ کانپتی آواز میں چیخی تھی۔ جس عورت کی تمہاری نظر میں بھی کوئی حیثیت نہیں، اس کی اولاد سے بھی تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ غراتے ہوئے وہ سونو کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ نہیں جانا چاہتا تمہارے ساتھ۔ غصے میں پاگل ہوتی وہ اس پر جھپٹی تھی، مگر اگلے ہی پل اس کے پرے ہٹانے پر بری طرح دیوار سے جا ٹکرائی۔
اب اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں بھول جاؤں گا تم ایک عورت ہو، سمجھی؟ غصے میں تپے اس کے چہرے پر اس کے لہجے میں کچھ ایسے سخت تاثرات تھے کہ میزاب کی آواز بند ہو گئی تھی۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ وہ ساکت کھڑی خالی دہلیز کو دیکھ رہی تھی۔ سونو کے رونے کی آواز دور جاتی آہستہ آہستہ معدوم ہوتی گئی اور پھر محیب سناٹا ہر سمت پھیل گیا تھا۔ ایک طویل عرصے سے دل میں بھڑکتی آگ اگلنے کے بعد اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ آگ کوئی بھی ہو، سب کچھ جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ دل دماغ پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بلکہ اسے اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ سونو اس سے دور چلا گیا ہے، وہ تنہا رہ گئی ہے، بالکل تنہا۔ اب اس کے چاروں طرف سناٹوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آگ تو اور بڑھ گئی تھی، جلن تو اب بھی کسی طور پر کم نہ ہوئی تھی۔ وہ تو اس شخص کو اذیت سے دوچار کرنا چاہتی تھی جس کا لگایا ہوا زخم آج بھی رس رہا تھا۔ کچی عمر کے خواب کو جو آگ اس شخص نے کبھی لگائی تھی، اس آگ کی جلن تو آج بھی اسے بے عزت کر کے اپنے عروج پر تھی۔ بلکہ بانو جب اس کے باپ کی دوسری بیوی کی حیثیت سے گھر میں آئیں، اس وقت وہ کم عمر تھی مگر سمجھدار اور اسکول کی ذہین طالبہ تھی، بلکہ اس نذیر الحسن کی دیرینہ دوست اعظم کی بہن تھی۔ ان کے پہلے شوہر شادی کے چند ماہ بعد ہی کسی حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے چل بسے تھے۔ نذیر الحسن جن دنوں سنجیدگی سے دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے تاکہ گھر اور بیٹی کی طرف سے ان کی فکر دور ہو جائے، تو اس دوران اعظم نے خود ہی بلقیس کے بارے میں نذیر الحسن سے بات کی تھی۔ اس رشتے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ نذیر الحسن کو اپنے گھر کے لیے ایک ذمہ دار عورت کی ضرورت تھی، جبکہ بلقیس ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ مزاج کے لیے بھی بہت مہربان اور شفیق ثابت ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود ان سے مزاج کا وہ تعلق استوار نہ ہو سکا تھا جو اس رشتے کا حق تھا، اور اس کی سب سے اہم وجہ مزاج کے وہ ننھیالی رشتہ دار تھے جو بلقیس کو مزاج کی مرحوم ماں کی جگہ قبول کرنا ہی گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ مزاج کبھی بلقیس کے قریب نہ ہو سکی، مگر اس نے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ نذیر الحسن اس سے ناراض یا بدگمان ہوتے۔ مزاج ان سے خاصا ڈرتی تھی کہ بنیادی طور پر نذیر الحسن مذہبی، تنگ نظر اور سخت گیر طبیعت کے مالک تھے۔ مزاج کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ حساس تھے، مگر اس کی فرمانبرداری کی وجہ سے اسے بے تحاشا چاہتے بھی تھے۔ ان کی بیجا سختی اور روک ٹوک میں مزاج کی بہتری ہی چھپی ہوتی تھی۔ کچھ یہی وجوہات تھیں کہ بلقیس کی مداخلت کے باوجود انہوں نے اسے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت نہیں دی۔ البتہ اس کے پرائیویٹ تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مزاج کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت تھی، مگر باپ کے روب اور اپنی فرمانبرداری کے پیش نظر اسے صبر شکر کرنا ہی تھا۔ ان دنوں وہ فرسٹ ایئر کے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی جب سونو کی پیدائش نے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ سونو کے ننھے وجود نے اسے سب کچھ بھلا دیا تھا، اس کے سارے کام بخوشی اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ سونو کے لیے اس کی اتنی محبت دیکھ کر بلقیس بہت خوش تھی۔ ادھر اعظم نے بلقیس کی شادی کر دینے کے بعد اکلوتے بیٹے کو ہاسٹل بھیج دیا تھا۔ بیوی ان کی حیات نہیں تھی، مزاج سے اب ایک رشتہ بن گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ عادت کے مطابق ان کے سامنے ہی بات کم آتی تھی۔ سونو کی پہلی سالگرہ پر اعظم ولید کے ہمراہ مدعو تھے۔ مہمانوں میں ان دونوں کے علاوہ کوئی شامل نہیں تھا، حالانکہ وہ دل سے چاہتی تھی کہ اس کی اکلوتی دوست، اسکول فیلو اور پڑوسن شمع بھی سالگرہ میں آئے، مگر نذیر الحسن نے صاف منع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سارا جوش و خروش ماند پڑ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شمع کے ماڈرن طور طریقے، اونچی آواز میں بولنا، کہکے لگانا نذیر الحسن کو سخت ناگوار گزرتا تھا۔ اس کے گھر جانے کی بھی اجازت مزاج کو نہیں تھی، البتہ وہ بے دھڑک صحن کے دیوار سے لٹک کر یا چھت سے مزاج کو پکار لیتی، اسی طرح بات چیت ہو جایا کرتی تھی۔ مزاج کے گھر کے ماحول کی وجہ سے، خصوصاً نذیر الحسن کی وجہ سے، شمع بھی بہت کم آمد و رفت رکھتی تھی۔ مزاج کو اس کی آزادی پر بہت رشک آتا تھا۔ مزاج جب اس سے اس کے کالج کے فرینڈز کی باتیں سنتی تو اسے خود پر بہت ترس آتا۔ بہرحال سونو کی سالگرہ کا ایک موقع بھی جو مل رہا تھا، دونوں سہیلیوں کے مل بیٹھنے کا، وہ نذیر الحسن کی وجہ سے نہ مل سکا۔ ساری خوشی ملیا میٹ ہو گئی تھی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ سونو کی سالگرہ کا دن اس کے لیے بہت خوبصورت ہونے والا ہے۔ سالگرہ کے دن پہلی بار صحیح معنوں میں ولید سے اس کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ مزاج کی طرح وہ بھی بہت خاموش تھا، بہت سنجیدہ فطرت کا مالک تھا۔ مزاج کی جب جب نگاہ اس سے ملی، کوئی عجیب مگر دل کو چھو لینے والی چیز اس کی آنکھوں میں مزاج کو صرف اپنے لیے نمایاں نظر آئی۔ نگاہوں کا بار بار ہوتا یہ ٹکراؤ مزاج کو بہت عجیب مگر بہت اچھا بھی لگا۔ ولید نے بھی یقیناً اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کی جھلک دیکھ لی تھی، اور پھر ایک ہفتے بعد ہی ولید کی آمد دوبارہ ہوئی تھی۔ اس بار وہ تنہا ہی ہاسٹل سے گھر تک آیا تھا۔ اسے دیکھ کر خوشگوار سے احساس کے ساتھ مزاج کی دھڑکنیں بھی اتھل پتھل تھیں۔ اس کی یہی کوشش رہی تھی کہ وہ ولید کے سامنے رہے، سونو کے بہانے ہی صحیح۔ آنکھوں میں بہت خاموشی سے اظہار ہو جانے کے باوجود دونوں کی یہ جرأت کبھی نہیں ہو سکتی تھی کہ بلقیس کے سامنے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے، مگر مزاج اسی میں خوش تھی۔
شمع جب اپنے منگیتر کے بارے میں اس سے بات کرتی تھی تو اس کے دل میں بھی خواہش جاگتی کہ کوئی تو اس کی زندگی میں ایسا ہو جو اسے ٹوٹ کر چاہے اس کی آنکھوں میں اپنے سپنے سجائے۔ چاہے جانے اس کا فطرتاً خوف تھا یا کیا کہ اس نے ولید کا نام بس اپنے دل میں چھپائے رکھا۔ شمع سے بھی کبھی اس کا ذکر نہ کیا۔ خاموش چاہت کی اس آنکھ مچولی میں پورا 1 سال گزر گیا تھا جب اچانک ہی اعظم بیمار ہو کر لقمہ اجل بن گئے، بلکہ صدمے سے نڈھال ہو گئی۔ ولید کے درد نے مذاب کو بھی بے چین کر دیا۔ نذیر الحسن ولید کو اپنے ساتھ گھر لے آئے تاکہ بلقیس کو اس سے اور اسے بلقیس سے قریب رہ کر ڈھارس ملے۔ کچھ دن کے لیے ہی صحیح، مگر مذاب کے لیے ولید کی آمد کسی رحمت سے کم نہ تھی۔ بلکہ اس نے چھت پر موجود کمرہ اس کے لیے درست کر دیا تھا۔ ولید کو 3 دن ہو چکے تھے گھر آئے، مگر وہ طبیعت کی خرابی کے باعث اوپر اپنے کمرے تک ہی محدود تھا۔ نذیر الحسن اور بلقیس کا زیادہ وقت اوپر اس کے ساتھ ہی گزرتا، جبکہ مذاب کے پاس بلا دھڑک چھت پر جانے کا کوئی جواز تھا نہیں، اس میں اتنی ہمت نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی۔ وہ ایک ڈھلتی دوپہر کا وقت تھا، صحن کو جھاڑو دیتے اچانک ہی اس کی نگاہ آخری سیڑھی پر موجود ولید پر پڑی تھی۔ اسے اچانک اپنے سامنے اور اپنی سمت ایک ٹک دیکھتا پا کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں ساکت رہ گئی۔ اس کی گھبراہٹ سے واقف ولید بھی کچھ جھجکتا ہوا اس کی طرف چند قدم بڑھا تھا۔ پھوپھو جان کہاں ہے؟ اس کے مدھم لہجے پر مذاب نے فک چہرے کے ساتھ بس اس کمرے کی جانب دیکھا تھا جہاں بلقیس موجود تھی۔ کیا تم مجھ سے بات نہیں کر سکتی؟ اس کے سوال پر مذاب نے بمشکل نگاہ اٹھا کر اس کی سرخ آنکھوں مسمل سے تاثرات کو دیکھا تھا۔ تمہیں مجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کیا؟ اس کے بجھے لہجے پر مذاب کی جھکی آنکھیں نم ہونے لگی تھی اپنی بے بسی پر۔ میں تمہاری مشکل سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں اب تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔ اس کے گمبھیر لہجے پر مذاب کی دھڑکن رکی تھی۔ میں کل دوپہر میں تمہارا انتظار کروں گا، کیا تم بس کچھ دیر کے لیے آ سکتی ہو؟ اس کے التجائی لہجے پر مذاب کا دل پگھلنے لگا۔ اگر کل موقع نہ مل سکا تو وہ مشکل بول سکی تھی، تو اس سے اگلے دن آ جانا۔ وہ فوراً بولا، اگلے دن بھی نہ آ سکی تو پھر میں خود آ جاؤں گا تمہارے پاس۔ اس کے کہنے پر مذاب نے دھڑک کر اسے دیکھا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کی گہری مسکراتی نظروں پر وہ سرخ چہرے کے ساتھ نظر چراتی تیزی سے برآمدے کی سمت تقریباً دوڑ گئی تھی۔ اسے امید تو نہیں تھی، مگر شاید دعا رنگ لے آئی تھی، ورنہ عموماً بلقیس دوپہر میں بہت کم سویا کرتی تھی۔ سونو کو کندھے سے لگائے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، قدموں کی لرزش نمایاں تھی، مگر سونو کی وجہ سے اسے ڈھارس مل رہی تھی۔ چھت پر پھیلی دھوپ کے ساتھ بالکل سناٹے کا راج تھا۔ بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی کمرے کی سمت پڑی تھی۔ بند دروازے پر دستک اس نے دینی چاہی تھی کہ یکدم کمرے سے ابھرتی مانوس آواز نے اسے ساکت کر دیا۔ اس سے پہلے کہ اس کا سکتہ ٹوٹتا، دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ اسے روبرو دیکھ کر ولید کا چہرہ فک ہوا تھا، جبکہ مذاب کی پھٹی پھٹی آنکھیں اندر موجود شمع پر جا ٹھہری تھیں، جس کے چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ مگر اگلے ہی پل وہ بجلی کی سی تیزی سے ولید اور مذاب کے درمیان سے نکلتی شدید بدحواسی میں دیوار کے دوسری جانب اپنے گھر کی چھت پر اترتی لمحوں میں نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہ کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی تھی جو سناٹے میں گھرا تھا۔ مذاب ہوش میں آتا وہ سرعت سے مذاب کے راستے میں آیا تھا۔ مجھے غلط مت سمجھو، بس ایک بار میری بات سن لو۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، راستہ چھوڑو میرا۔ لرزتے لہجے میں بولتی وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میرا یقین کرو، میں سو رہا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کس وقت کمرے میں آ گئی۔ یہ لڑکی مسلسل مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور آج میری آنکھوں میں اب دھول مت جھونکو، یہی تماشا دکھانے کے لیے بلایا تھا تم نے مجھے؟ وہ غرائی تھی، کوئی 1-2 دن کی بات تو نہیں تھی، ایک عرصے سے وہ اسے اپنے دل کے سنگھاسن پر بٹھائے ہوئے تھی، مگر آج لمحوں میں اس کے بھروسے اور اعتبار کو وہ توڑ گیا تھا۔ وہ اس سے شدید نفرت اور کراہیت محسوس کر رہی تھی۔ میرا یقین کرو، میں ایسا نہیں ہوں جیسا تم سوچ رہی ہو، گڑ گڑا رہا تھا۔ تمہیں اب جو کہنا ہے اپنی پھوپھو جان سے کہنا۔ زہرخند لہجے میں بولتی وہ اس کی روح فنا کر گئی تھی۔ ان سے کچھ مت کہنا، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے پھوپھو جان کی نظروں میں مت گرانا۔ وہ ہاتھ جوڑتا، التجائیں کرتا، اس کے غصے کو اور بھڑکا رہا تھا، جو ٹوٹ چکا تھا اب دوبارہ نہیں جڑ سکتا تھا۔ اس کی ہر التجا کو ٹھوکر مارتی وہ وہاں سے گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں ساکت بیٹھی وہ بلقیس کے غیظ و غضب کو سن رہی تھی۔ ان کو آج سے پہلے کبھی اتنے طیش میں اس گھر کے در و دیوار نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ مذاب کے سامنے ہی انہوں نے پے در پے تھپڑوں سے ولید کا چہرہ سرخ کیا تھا، اور پھر اس کا بازو کھینچتی کمرے میں لے گئی تھیں۔ اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی ناکام کوشش کرتے ہونے کے بعد ولیدہ بالکل خاموش تھا، بلکہ اسے لعن طعن کرنے کے بعد اسے گھر سے نکل جانے کا حکم صادر کر گئی تھی، اور پھر وہ اسی وقت بالکل خاموشی سے چلا گیا۔
موت جیسا سناٹا اپنے پیچھے چھوڑ کر بلکیس زاروں قطار روتی تڑپتی رہی تھی۔ وہ کبھی میرے سر کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، بلکہ اسے ایک ہی جملہ دہراتی رہی تھی۔ میزاب جانتی تھی کہ جو کچھ اس نے ان کو بتایا ہے اس نے ان کو مجبور کیا تھا ولید کے ساتھ یہ سلوک کرنے پر، ورنہ بلکیس کو پورا اعتبار تھا ولید پر۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ بلکیس کی نظروں میں ولید سچا تھا، بے گناہ تھا، لیکن جو کچھ اس نے دیکھا وہ اسے کانٹوں پر گھسیٹ رہا تھا۔ کئی دن بیت گئے۔ نذیر الحسن اور بلکیس ہاسٹل چلے جاتے تھے ولید سے ملنے، مگر اس دن کے بعد سے ولید نے اس کے گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا۔ ولید کی وجہ سے نذیر الحسن نے گھر میں فون کی سہولت مہیا کر دی تھی۔ بلکیس تقریباً روز ہی ولید سے بات کرتی تھی۔ اس نے کئی بار چھپ کر ان کی گفتگو سنی، مگر اسے کبھی ان کی گفتگو میں اپنا تذکرہ سنائی نہیں دیا۔ کچھ عرصہ مزید گزرا تو اسے سن ملی ولید 2 سال کے لیے ملک سے باہر جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ بلکیس اور نذیر الحسن ہی اسے ہاسٹل سے ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے۔ وہ ساری رات اس نے تکیہ بھگوتے ہوئے گزاری تھی۔ یہ سچ اذیت ناک تھا کہ شدید غم و غصے اور گہری چوٹ کھانے کے باوجود وہ ولید کا نام اپنے دل سے نہیں کھرچ سکی تھی۔ دھوکے، بے وفائی کے گھاؤ اپنی جگہ، دل کی ڈھٹائی اپنی جگہ۔ اس نے خود کو کتابوں میں گم کر لیا۔ دن جیسے گزر جاتا مگر راتیں بہت بھاری ہوتیں۔ اسے اب عادت ہو گئی تھی ان شب و روز کی۔ ولید کو گئے 1 سال کا عرصہ دبے پاؤں گزر گیا، جب ایک دن شمع کے گھر سے اس کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ بلکیس نے اس کی شادی کا کارڈ ایک نگاہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، جبکہ اس کارڈ کو دیکھتے ہوئے میزاب پھر یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ اس دوپہر چھت سے بھاگنے کے بعد شمع نے اسے دوبارہ کبھی رابطہ کیوں نہیں کیا۔ شرمساری تھی یا کچھ اور کہ چند بار آمنا سامنا ہونے پر بھی شمع اس سے کنی کترا گئی تھی۔ بہرحال نہ اسے شادی میں شرکت کرنی تھی، نہ اس نے کہ البتہ شمع کے لیے خوشگوار زندگی کی دعا اس نے ضرور مانگی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی میزاب کی واحد دوست تھی۔ اس دن بلکیس سونو کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے گئی تھیں۔ نذیر الحسن کے ہمراہ جب فون کی بیل چیخی تھی، اسے فون کے قریب جانے کی بھی اجازت باپ کی طرف سے نہیں تھی، مگر اس وقت آنے والی کال ولید کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ پہلا موقع ملا تھا۔ ہمت نہ ہونے کے باوجود اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور اٹھا لیا۔ اس کی آواز سن کر وہ چند لمحوں کے لیے سب کچھ، یہاں تک کہ خود کو بھی بھول گئی کہ اس وقت آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اوہ تو یہ تم ہو۔ مکمل خاموشی نے ولید کو چونکایا۔ سو جب وہ بولا تو لہجہ بہت سرد تھا۔ اس دنیا میں اگر مجھے کسی سے نفرت ہے تو وہ تم ہو۔ تم نے مجھے اس ہستی کی نظروں میں منہ کے بل گرایا تھا جن کی ذرا سی بدگمانی بھی میرے لیے موت ہے۔ جن سے شدید نفرت ہو اس کی آواز سننا بھی عذاب ہوتا ہے، اور میں تمہاری آواز سننا بھی نہیں چاہتا۔ تم وہ ہو جس نے میری التجاؤں کے باوجود مجھ پر رحم نہیں کیا تھا۔ تم نے مجھے عیاش بد کردار سمجھ کر مجھے میری نظروں میں گرایا۔ میں کبھی یہ بھول نہیں سکتا اور نہ ہی تمہیں بھولنے دوں گا۔ وہ انتہائی کاٹدار لہجے میں بولتا۔ اسے سن کر کیا تھا؟ میں نے بھی عہد کر رکھا ہے، مجھے جب موقع ملا میں تمہیں ڈسوں گا۔ نہ مجھے تمہارے باپ کا کوئی خوف ہے، نہ پھپھو جان کا، کیونکہ اب تم میری کمزوری نہیں ہو، میرا انتقام ہو۔ مرد کو عورت سے دشمنی رکھنا زیب نہیں دیتا، مگر تم تو 7 پردوں میں چھپی ناگن ہو۔ میرے واپس آنے کا مقصد صرف ایک ناگن کا تکبر اور اس کا سر کچلنا ہوگا۔ وہ حشر کروں گا تمہارا کہ کوڑیوں کے دام بھی کوئی نہیں خریدنا چاہے گا تمہیں۔ اب تمہارے آنسو ہی میرے سینے میں لگائی گئی آگ کو ٹھنڈا کریں گے۔ جب تک مجھ سے خود کو بچا سکتی ہو بچائے رکھو، ورنہ سامنا تو تمہیں میرا کرنا ہی ہے۔ اس کے خونخوار لہجے میں چھپی دھمکی نے اور سنگلاخ چٹانوں جیسے ارادوں نے پتھر کا بت بنی میزاب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ جانے اور کیا کچھ کہہ رہا تھا، مگر لرزتے کانپتے دل کے ساتھ میزاب اور کچھ سننے کی تاب نہ لا سکی تھی۔ پورا ہفتہ بھر تک وہ بخار میں پھنکتی رہی تھی۔ اس کے ارد گرد خوف تھا، اذیت تھی، ذلت تھی، کیا کچھ نہیں تھا جس میں وہ جل رہی تھی۔ 2 سال مکمل ہوتے ہی وہ واپس آ چکا تھا۔ گھر پر اس کی آمد بھی ہوئی تھی، مگر میزاب نے خود کو اس کی نظر سے چھپائے رکھا تھا۔ انجانے خوف کے تحت انہی دنوں اس کی بڑی خالہ نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ شادی سبحان کی نوکری پر لگتے ہی انجام دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نذیر الحسن کی کیا رائے تھی فی الحال اسے اندازہ نہیں ہوا تھا، مگر ایک دن اتفاق سے اس نے بلکیس اور نذیر الحسن کے درمیان ہونے والی وہ گفتگو سنی جو اس کو کشمکش میں ڈال گئی تھی۔ بلکیس کے مطابق سبحان ابھی بے روزگار تھا، گھر میں سب سے بڑا تھا اور اس پر پورے گھر کی ذمہ داریاں تھیں۔ بھرے پورے گھر میں ذمہ داریوں میں الجھ کر وہ میزاب کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا۔ ان کی یہ بات قابل غور نذیر الحسن کے لیے بھی تھی۔ ویسے بھی وہ میزاب کی مرحوم ماں کی اس بہن کو پسند اس لیے بھی نہیں کرتے تھے کہ بلکیس سے ان کی شادی پر سائرہ نے بہت بے پر کی باتیں ان کے خلاف کر کے محاذ قائم کیا تھا۔ سبحان کے معاملے میں بلکیس نے جس شخص کا نام لیا تھا وہ بجلی بن کر میزاب پر گرا تھا۔ ولید کے گھر میں صرف میزاب سیاہ سفید کی مالک ہوگی۔
آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، ولید نے تو کہہ رکھا تھا کہ میں جہاں کہوں گی وہ وہیں شادی کرے گا، آپ کہیں تو میں مزاح سے بات کروں؟ بے شک اس کی خالہ کا حق اس پر زیادہ ہے، مگر ولید کے ساتھ اس کا مستقبل زیادہ اچھا ہوگا۔ بلکہ اور کیا کچھ کہہ رہی تھی اسے سنا نہیں گیا تھا۔ وہ ساری رات اس نے آنکھوں میں کاٹ کر سوچتے ہوئے گزاری تھی۔ ولید اپنے ارادوں سے اسے باخبر کر چکا تھا، اس کے حق میں فیصلہ کرنا اپنی زندگی کو خود برباد کر دینے کے مترادف تھا۔ سبحان کے ساتھ اسے سمجھوتا کرنا تھا، مگر کم از کم وہ اسے عزت کے لائق تو سمجھتا۔ وہ جانتی تھی بلکہ صبح ہوتے ہی اسے اس بارے میں اس کی مرضی پوچھنے آئیں گی۔ ولید کے ارادے اور فون پر اس کی گفتگو کو سامنے رکھ کر اس نے جو فیصلہ کیا وہ صرف دماغ سے کیا، دل اس فیصلے میں شامل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ خوف اور تذبذب کا چولہا اسی رات اس نے اتار پھینکا تھا۔ بہت خوشی اور سادگی سے اس کا رشتہ سبحان سے طے ہو گیا تھا۔ اور اس سے اگلے ہی دن بہت عرصے بعد ولید سے اس کا سامنا ہوا۔ گیٹ ذرا کھولتے ہوئے اس نے بس ایک نگاہ اس کے کرخ تاثرات اور چپتی نظروں کو دیکھا تھا۔ اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے، بعد میں آنا۔ اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی جب وہ جارحانہ انداز میں دروازہ دھکیلتا اسے لڑ کھڑا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ مذہب کا دل بس ایک لہجے کو کانپا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے سبحان کا سہارا لے کر تم اپنی بخشش کروا لو گی؟ بھینچے لہجے میں غراتا وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عزت و عافیت کے ساتھ اس گھر سے کیا اس دنیا سے بھی رخصت ہونے کی خوش فہمی میں مت رہنا۔ مجھے ذلت سے بھری کھائی میں دھکا دینے کے بعد اپنے لیے عزت کی امید بھی مت رکھنا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، تم آخر کر بھی کیا سکتے ہو؟ تم اپنے سچ اپنے موقف پر قائل نہیں کر سکتے تو یہ تمہاری کمزوری ہے۔ اس کے لیے مجھے ہراساں کر کے اپنے بزدلی کے ثبوت پیش مت کرو۔ وہ بنا کسی خوف کے غرائی تھی۔ قائل اسے کیا جاتا ہے جو قائل ہونے پر رضامند ہو۔ بزدل تم ہو، ورنہ ایک بار تم اپنے دوست سے باز پرس ضرور کرتی۔ تمہارے باپ نے تمہیں گھر کی چار دیواری میں قید رکھ کر اس قابل ہونے ہی نہیں دیا کہ تم کسی پر یقین کر سکتی، صحیح اور غلط کو جانچ سکتی۔ دماغ کے بغیر ادھورا نامکمل پروان چڑھایا ہے تمہیں تمہارے باپ کے اصولوں نے۔ اس کے حقارت زدہ لہجے پر مذہب کا دماغ کھول اٹھا تھا۔ دوبارہ میرے باپ تک مت پہنچنا، عورت کو دھمکیاں دینے والے بزدل، تم خود کون سا دودھ کے دھلے ہو؟ وہ بھڑک کر بولی تھی۔ دودھ کا دھلا ہوا نہیں، مگر دودھ کا جلا ہوا ضرور ہوں سبحان۔ اگر تم سے شادی پر تیار ہو گیا تو تھوک دینا میرے چہرے پہ۔ کیا کرو گے تم؟ مجھے بدنام کرنا ہے تو کرو جا کر، میں تو ویسے ہی تم پر تھوک چکی ہوں۔ ضرور، کیوں نہیں، مگر پچھلے حساب بے باک کرنے کے بعد۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ گرفت لیتا وہ غرایا تھا۔ مذہب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ ولید، بلکہ اس کی غصیلی آواز پر وہ کرٹ کھا کر پلٹا تھا۔ بلکہ اس کے ساتھ اسکول بیگ اٹھائے سونو بھی تھا۔ معاملے سے بے خبر وہ خوشی سے چیختا ولید کے پیروں سے آ کر لپٹ گیا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ بتاؤ مجھے۔ غصیلے لہجے میں وہ اس سے مخاطب تھی جو کچھ بول نہیں سکا۔ آپ پریشان مت ہوں، بھونکنا کتے کی خصلت میں ہے، بھونکنے دے۔ چبا چبا کر بولتے ہوئے مذہب نے ولید کی آگ برساتی آنکھوں میں دیکھا تھا، پھر سونو کو اس سے دور کرتی اپنے ساتھ کھینچ لے گئی تھی۔ جانے بلکہ اس نے اسے کیا کہا کہ وہ پھر کئی دن تک گھر نہیں آیا تھا، مگر ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر تعلق ہی ختم کر لیتا۔ مذہب کو اب کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ولید کی آمد پر وہ اب اپنے کمرے میں چھپی نہیں رہتی تھی، اس کے تیور بگڑے ہی رہتے تھے۔ ذرا سی بات پر سونو کی شامت آ جاتی، اکثر وہ بلقیس کے ساتھ بھی بد تہذیبی کا مظاہرہ کر جاتی۔ یہ سب دیکھ کر ولید کے اس طرح خاموشی سے انگاروں پر لوٹتا ہوگا یہ سوچ کر ہی مذہب کو عجیب تسکین ملتی۔ وہ سونو اور بلقیس کے لیے کتنا حساس تھا یہ مذہب کو پتہ تھا۔ ان دونوں کو تختہ مشق بنا کر وہ ولید کو جتنی ضربیں لگا سکتی تھی لگاتی تھی۔ اسے یہ چیز پسند نہیں آئی تھی کہ اس کے باپ نے اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہی صحیح مگر ایک بڑی رقم سبحان کو ملک سے باہر جانے کے لیے دے دی تھی۔ اس سے زیادہ ناگوار اسے یہ گزرا کہ اس معاملے میں نذیر الحسن نے ولید سے پہلے مشورہ کیا تھا، مرحوم دوست کی وجہ سے یا پھر بلقیس کی وجہ سے، جو بھی تھا وہ ولید کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے اور اب تو بہت زیادہ اس کو اہمیت دینے لگے تھے۔ مذہب محسوس کر گئی تھی کہ اس کا سبحان کو ولید پر فوقیت دینا ان کو زیادہ پسند نہیں آیا تھا، مگر بہرحال اس معاملے میں وہ جانے کیوں صرف اس کی مرضی پر چلنا چاہتے تھے، اور یہ مذہب کے لیے بھی حیران کن تھا۔ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے لیے کسی اور کے کیے گئے فیصلوں کو بس اپنی زبان سے ادا کرنے کی آزادی اور اختیار رکھتے ہیں، وہ بھی ان میں سے ہی ایک تھی۔ اگلے 2 سال اس نے اپنی سٹڈیز مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ اسکول میں ٹیچنگ کرتے ہوئے گزارے۔
2 سال گزرنے کے باوجود اس کی شادی کا معاملہ ملتوی ہوتا جا رہا تھا۔ نذیر الحسن کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی قدم اٹھاتے ان کو جو دل کا دورہ پڑا وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ ایسے کڑے وقت میں ولید کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سب کو سمیٹ کر رکھنے میں نذیر الحسن کی تدفین سے لے کر بعد کے سارے معاملات وہی دیکھتا رہا تھا۔ بلقیس اور مزاب تو کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ باپ کا سائبان سر سے ہٹتے ہی اسے دنیا مکمل بدلی دکھائی دے رہی تھی۔ نظریں بدل گئیں، لہجے بدل گئے اور زبانیں بھی۔ آج یہ رہی صحیح خوش فہمی بھی ختم ہو گئی کہ بلقیس کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑیں گی۔ ہر سنگین صورتحال کے لیے وہ خود کو تیار کر چکی تھی، مگر یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، خود کو جوڑے رکھنا چاہتی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی، ہر سمت اندھیرا پھیل چکا تھا، مگر وہ اسی طرح گھٹنوں میں چہرہ چھپائے لرز رہی تھی۔ باہر شدید گڑگڑاہٹوں کے ساتھ بادل برس رہے تھے۔ جانے اور کتنا وقت گزرا تھا جب درد سے پھٹتے سر کو اٹھا کر اس نے ارد گرد پھیلی تاریکی میں نگاہیں دوڑائی تھیں۔ یہ تاریکی اور تنہائی کا اندھیرا کسی عفریت کی طرح اسے نگل جانا چاہتا تھا۔ کھڑکی سے نظر آتا آسمان زمین سے زیادہ تاریک تھا۔ دھواں دھار بارش کے شور نے، بادلوں اور بجلی کے دل دہلا دینے والی گرج چمک نے اس کو سہما دیا تھا۔ اپنے اکڑے وجود کو اس نے حرکت دینے کی کوشش کی تھی جب کڑکتی بجلی کے جھماکے میں اسے دہلیز پر ایک سایہ سا حرکت کرتا نظر آیا تھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، اس سے پہلے کہ خوف سے اس کی روح فنا ہوتی۔ سر سے وہ ہاتھ اور گھٹنوں کے بل رنگتی تخت کے نیچے جا گھسی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ اپنی چیخوں کو روکتی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے تاریکی میں ان جوتوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جن کی دھمک اسے لرزا رہی تھی۔ وجود برف کی طرح یکبستہ ہو گیا تھا۔ بھاری جوتوں کی چاپ تخت کے سامنے کچھ وقت ٹھہرنے کے بعد اب آہستہ آہستہ کہیں عقب میں جا رہی تھی۔ اس کا رواں دواں کسی کی موجودگی کے احساس سے کانپ رہا تھا۔ وہ یہاں سے نکل کر بھاگنا چاہتی تھی کہ سامنے کا راستہ صاف تھا، مگر اسے بھاگ کر کہاں جانا تھا؟ وہ ارادے پر عمل کرنے والی تھی، باوجود اس کے کہ دماغ معاف تھا، مگر تب ہی اس کے حلق سے چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ ایک سخت ہاتھ نے اپنی گرفت میں اس کا پیر جکڑ لیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اپنا پیر کھینچتی وہ بھیانک چیخوں کے تخت کے نیچے سے نکلتی اندھا دھند باہر بھاگی تھی۔ تیز بارش کی تاریک دھند میں گرتے پڑتے قدم من بھٹکے ہو رہے تھے، سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک بار پھر اس کا پیر سخت گرفت میں آیا تھا۔ بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے اس کی چیخیں بارش کے اس ہیبت ناک شور میں ڈوب گئی تھیں۔ حملہ آور نے اس بے دردی سے اسے واپس نیچے کھینچا تھا کہ وہ ٹرا کر اس کے کندھے پر آ گری تھی۔ اس کا تر بتر چیختا مچلتا وجود کندھے پر ڈالے وہ صحن کے وسط میں پہنچا تھا کہ جب وہ مچھلی کی طرح پھسل کر اس کی گرفت سے نکلتی فرش پر جا گری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی، سر سے ٹکراتی بھاری ٹھوکر نے اس کے دماغ کو سن کر دیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں نے خودکشی کرنی چاہی تھی، وہ دھاڑا تھا۔ اگلے ہی پل دوسری زوردار ٹھوکر پہ پورے وجود سے پلٹتے ہوئے اس کا چہرہ جل تھل شق فرش سے ٹکرایا تھا۔ کربناک چیخیں اس کے حلق سے گھٹ گئی تھیں۔ کسی کی پرواہ نہیں تھی، مجھے صرف تمہارا یقین چاہیے تھا۔ اس بار دھاڑتے ہوئے اس نے ایک ہی جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کے اٹھایا تھا۔ پیروں پر اٹھتے ہی مزاب میں دونوں ہاتھوں سے اسے پرے دھکیلا تھا اور بجلی کسی سرح سے کچن کے سمت دوڑی تھی جہاں روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ لڑکھڑا کر سنبھلتا وہ بھی برق رفتاری سے مزاب کے تعاقب میں تھا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی وہ اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ تیز روشنی میں وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کی پیشانی اور ناک سے رستا خون اس کے چہرے کو رنگ گیا تھا، مگر ولید کے اوسان اس کے ہاتھ میں موجود چھری کو دیکھ کر خطا ہوئے تھے جو اس نے گردن سے لگا رکھی تھی۔ مزاب، یہ مت کرو، میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں آؤں گا، چھری پھینک دو، ولید نے بہت تحمل سے مخاطب کیا تھا۔ تمہارے دل کی بھڑاس ابھی نکلی نہیں ہوگی، میں وہی کر رہی ہوں جو تم نہیں کر سکتے مگر کرنا چاہتے ہو، وہ لرزتے لہجے میں چیخی تھی۔ چھری کی دھار تلے اس کی گردن پر خون کی باریک لکیر بہتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا، اور جو چاہا وہ تم نے ہونے نہیں دیا۔ تمہاری عقل میں یہ بات نہ پہلے کبھی آئی ہے نہ آ سکے گی، وہ بلند آواز میں بولا تھا۔ تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی میں کے ذوب میں رہنا چاہتے ہیں، حقیقت کا شکار ہونے کے باوجود اسے نظریں چرائے رکھتے ہیں، ہر اس حقیقت سے جو ان کی توقع کے مطابق نہیں ہوتی۔ تمہاری دوست غلط تھی یا میں، دونوں میں سے کون بے گناہ تھا؟ تم چاہتی تو معاملہ ایک طرف ہو سکتا تھا، مگر میں جانتا ہوں تم آج بھی یقین اور بے یقینی کی دونوں کشتیوں میں سوار ہو۔ تمہیں صرف اپنا آپ عزیز رہا، باقی دنیا جائے جہنم میں۔ تم نے یقین کرنا تھا، نہ تم نے کیا، مگر مجھے سولی پر ضرور لٹکا دیا تم نے۔ مجھے لگا تھا کہ ہمارے خاموش جذبے ہمیں محبت کے اس مقام تک لے آئے ہیں جہاں ہم آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے پر اعتبار کرتے ہیں۔ مجھے لگا اعتبار کا یہی تو مضبوط رشتہ ہے کہ تم تنہائی میں بھی مجھ تک آنے کے لیے تیار ہو، مگر سرخ چہرے کے ساتھ بولتا وہ ایک پل کو خاموش ہوا تھا۔
تمہیں یہ سلوک میرے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا میزاب، میں تمہاری ناراضی، تمہارے سخت جملوں کا مستحق ضرور تھا، مگر اس بے رحم سلوک کا مستحق ہرگز نہیں تھا۔ اگر ایسا ہی کمزور تعلق تھا تو پھر ایک طویل عرصے تک تمہیں اس غلط فہمی میں مجھے نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ تمہاری چاہتوں کا مرکز میں ہوں، تمہاری خوشی، تمہاری مسکراہٹوں کا باعث میں ہوں۔ اس کے تھکے تھکے بوجھل لہجے اور دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے میزاب کی آنکھوں سے گرم سیال بہتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ تم نے مجھے میری نظروں میں گرا کر ہر بے معنی چیز کو مجھ پر فوقیت دی، لیکن میرے دل میں جو اونچا مقام تمہارا تھا وہ اونچائی پر ہی رہا۔ اس لیے میرا دل مجھے مجبور کرتا رہا کہ میں اپنا بھروسہ، اپنا اعتبار تم سے مانگوں، ضد کرتا رہوں، مگر تم نے سبحان کو مجھ پر فوقیت دے کر سب ختم کر دیا، میری آس، امید، خواب، سب کچھ۔ شدید زردہ لہجے میں وہ بولا تھا اور پھر دزدیزہ نظریں اس پر سے ہٹاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے بے جان ہاتھ سے چھری نکل گئی تھی، دیوار کا سہارا لیتی وہ بے دم ہو کر نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ جانے قصور کس کا تھا؟ شمع کا، جو عزیز جان تھی، جو اسے دوسرا رخ دکھا کر اس کی زندگی سے چلی گئی تھی، یا پھر قصوروار ولید تھا، جو اس وقت یا تو قائل کرنے کے قابل نہیں تھا یا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، مگر نہیں، شاید قصوروار وہ خود تھی۔ اسے اپنے ہی جذبوں پر اگر اعتبار ہوتا تو وہ ہمت کر لیتی شمع سے باز پرس کرنے کی، ظرف بڑا رکھ کر تحمل سے ولید کی بات سننے کی، کوئی قدم اٹھاتی، لیکن شاید عمر کا وہ دور ہی ایسا نادانی کا تھا، جنون کا تھا، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج کے بعد کبھی کچھ نہیں، آج کے بعد باقی سب کچھ بھی بدل جانا ہے۔ اس کی دھندلائی نگاہیں اس پر ساکت ہوئی تھیں، جو ہاتھوں میں فرسٹ ایڈ کا سامان اٹھائے تیز قدموں سے اس کے سمت آ رہا تھا۔ پہلی بار وہ اتنے قریب سے اسے دیکھ رہی تھی، جو گھٹنوں کے بل بیٹھا کاٹن سے اس کی گردن کا زخم صاف کر رہا تھا۔ اس کے بھیگے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پہ سنجیدگی کی گہری چھاپ تھی۔ میزاب کی نگاہیں خود پر محسوس کرنے کے باوجود وہ اس سے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ سبحان شادی کر چکا ہے، اس کی مدھم آواز پر ولید نے چونک کر اسے دیکھا تھا، مگر پھر اسی خاموشی سے گردن کے زخم پر بینڈیج کرنے لگا تھا۔ ابو کے انتقال سے 2 ماہ پہلے اس نے بات کرنا چاہی تھی، ابو کو اس بارے میں بتانے سے منع کیا تھا اس نے۔ اس سے پہلے کبھی اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا، سو میں سمجھ گئی کوئی اہم بات ہوگی۔ ایک لڑکی کا ذکر کیا تھا اس نے، جس کا خاندان اسے ہر طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ خود بھی یقیناً یہی چاہتا تھا کہ وہاں ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو جائے، وہاں شادی کر کے اس ملک کی شہریت، گرین کارڈ، گھر، گاڑی، کاروبار، سب کچھ حاصل ہونے والا تھا۔ سپاٹ لہجے میں وہ بتا رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر چپکے بال ہٹاتا وہ اب پیشانی کا زخم صاف کر رہا تھا۔ وہ مجھے بتائے بغیر بھی وہاں شادی کر سکتا تھا۔ یہ سب مجھے بتانے کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ نہ اس نے بتایا، نہ میں نے پوچھا۔ یہی کمزوری تو زمین میں اتارتی رہی ہے مجھے۔ جو سنا بس ایسے ہی سچ مان کر زبان بند رکھی۔ جو آنکھوں نے دیکھا، وہ چاہے نظر کا دھوکہ ہی کیوں نہ ہو، مگر اسے اٹل حقیقت جانا۔ اس کے لرزتے مدھم لہجے پر ولید نے ایک نظر اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ کہہ دیا میں نے اس سے کہ وہ جہاں چاہے شادی کرے، مگر شادی کی خبر فی الحال یہاں تک نہ پہنچنے دے۔ میں جانتی تھی ابو میرا رشتہ اس سے ختم کرنے والے ہیں، مگر ابو اس سے پہلے ہی وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ باہر بارش کا زور ٹوٹتا جا رہا تھا۔ سبحان نے شادی کر لی ہے، یہ بات مجھے پتہ ہے۔ کیسے بے خبر رہ سکتا تھا؟ 2 ہی تو باذوق شوق رہے تھے اس شہر میں، ایک میں اور دوسرا میرا رقیب رہا تھا۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر میزاب نے اسے دیکھا۔ سبحان نے تصدیق مل جانے کے باوجود میں خاموش رہا، کیونکہ وہ مجھے بتا چکا تھا تم سے اپنی گفتگو کے بارے میں۔ تمہاری چپ میں مصلحت تھی، سو میں بھی تمہاری مرضی کے خلاف نہیں گیا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے میزاب کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ میزاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتی اٹھ گئی۔ ایک مشورہ ہے، تم کل ہی سبحان کو فون پر کہہ دو کہ اب وہ اپنے گھر والوں کو اپنی شادی کی خبر سے آگاہ کر دے۔ اس کے تاکید بھری لہجے پر میزاب نے اس بات میں سر کو حرکت دی تھی۔ میرا گھر اس قابل نہیں کہ تم وہاں قدم رکھو، مگر میں سونو سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اس کی بجیا کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ پھوپھو جان بھی مجھ سے بہت ناراض اور تمہارے لیے پریشان ہیں۔ ان کو زبردستی تم سے دور کر دینا میری غلطی تھی۔ تم نہ جانا چاہو تو میں ان دونوں کو ابھی واپس لے آتا ہوں۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس کی بجھی آنکھوں سے نگاہ چراتی وہ اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ میزاب، ابھرتی پکار پر اس کے قدم ہی نہیں دھڑکن بھی رک گئی تھی۔ پتہ نہیں کون سا جنون طاری ہوا تھا مجھ پر، لیکن ابھی جو سب ہوا اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں ہرگز بھی اس حد تک نہیں جانا چاہتا تھا۔ نظریں چرائے وہ رک رک کر بولا تھا۔ میزاب چند لمحوں تک اس کے چہرے پر پھیلی ندامت کو بغور دیکھتی رہی۔
میں پھوپھو جان کو فون کرتا ہوں، وہ ہمارے انتظار میں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس کی خاموشی پر وہ ایک نگاہ اس پر ڈالتا مدھم لہجے میں بولا تھا، جبکہ میزاب چپ چاپ کچن سے نکل گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میرے لیے آپ اور سونو سے بڑھ کر کوئی اہم نہیں۔ جو لوگ آپ دونوں کو اہم نہیں سمجھ سکے وہ کبھی میرے بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ آپ کے شوہر کا آپ کا گھر ہے، سونو کا گھر ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس گھر سے آپ کا حق ختم نہیں کر سکتی۔ بلکہ اس کے گلے لگے وہ بہتے آنسوؤں سے بولی تھی، جب تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی چیز کے چھن جانے کا غم نہیں ہے میزاب۔ میرا سہارا تو تم ہو، تمہارے بعد ولید اور سونو ہیں۔ اس کے آنسو پوچھتی بلقیس گلگیر لہجے میں بولی تھی، میری ہی کمزوریاں تھیں کہ میں کبھی تمہارے اور ولید کو صحیح غلط نہ سمجھا سکی، مگر آج کہنا چاہتی ہوں کہ وہ برا نہیں ہے۔ تم نہیں جانتی کہ اس نے تمہارے لیے مجھ سے کتنی التجائیں کی تھی، کتنا جھگڑا کیا تھا، مگر میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ میں تم سے یہ تک نہ کہہ سکی کہ سبحان کو ولید پر ترجیح نہ دو۔ آپ کا کوئی قصور نہیں، سب میری غلطی اور بیوقوفی کا نتیجہ ہے۔ میں کچھ نہ سہی مگر اتنا تو جانتی ہوں کہ آپ کی خواہش میں میری بھلائی ہے۔ اب وہی ہوگا جو آپ چاہتی ہیں۔ اس کے مستحکم لہجے پر بلقیس بے یقینی سے دیکھتی رہی تھی۔ سونو کہاں چلا گیا؟ لاؤنج میں نگاہ دوڑاتی وہ پوچھ رہی تھی۔ تمہارے سامنے ہی تو ولید کے ساتھ نکلا ہے۔ ولید بھی تمہیں یہاں چھوڑ کر دروازے سے ہی واپس چلا گیا، بھیگے کپڑے بھی بدلنے نہیں رکا۔ باہر اتنی سرد ہوا چل رہی ہے، میں نے کہا بھی تھا کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بنا لوں گی، مگر اس نے سنا ہی نہیں۔ کہہ گیا ہے کچن میں کوئی نہ آ جائے، کھانا وہ باہر سے ہی لانے گیا ہے۔ میں نے اس سے تمہاری پسندیدہ بریانی لانے کے لیے کہا ہے۔ کتنے ہی دن گزر گئے اپنے ابو کے گزر جانے کے بعد سے، اب تک تم نے بریانی بنانے کی فرمائش بھی مجھ سے نہیں کی۔ بلکہ اس کے نم لہجے پہ اس کے حلق میں بھی آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ تم بارش میں صحن میں کیوں نکلی؟ اگر زیادہ چوٹ لگتی تو وہاں کون تھا تمہیں سنبھالنے کے لیے؟ مگر تمہاری گردن پر یہ کوئی زیادہ چوٹ نہیں ہے۔ ولید کے آنے پر گیٹ کھولنے تو جانا ہی تھا، پتہ نہیں چلا کیسے پیر پھسلا۔ سرحد سے بلقیس کی بات کاٹ کر بہانہ بناتے ہوئے اس نے ان کی توجہ اپنی گردن سے ہٹائی تھی۔ تبھی کال بیل کی گونجتی آواز پر بلقیس کو اس کے پاس سے اٹھنا پڑا تھا۔ کھانے کے وقت ہی ولید سے اس کا آمنا ہوا تھا۔ سیاہ جینس کے ساتھ سیاہی کرتے میں ملبوس وہ میزاب سے بالکل لا تعلق سونو اور بلقیس کی طرف ہی متوجہ رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ چور نگاہوں سے محرون گرم شال کے حالے میں اس کے ستے ہوئے اور بالکل اترے مرجھائے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ دل ہی دل میں شرمسار ہوتا رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ بلقیس کے کہنے پر سونو کے ہمراہ گھر کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئی تھی، کیونکہ وہ پہلی بار یہاں آئی تھی۔ کچھ وقت سونو کی ضد پر وہ ٹیرس پر رکی رہی۔ بارش تو رک چکی تھی، مگر بڑھتی ٹھنڈ کے باعث وہ زبردستی سونو کو ساتھ لیے واپس کمرے کے گرم ماحول اور کمبل میں آ گئی تھی۔ کچھ وقت کے بعد بلقیس بھی اس کے پاس آ گئی۔ میزاب کو یہی وقت مناسب لگا تھا ان کو سبحان کی شادی کے بارے میں باخبر کرنے کا۔ بہت سنبھل کر اس نے ان کو یہ اطلاع دی تھی اور ساتھ ہی یہ باور بھی کروا دیا تھا کہ اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے باپ کی طرح وہ بھی بہت پہلے سے ہی سبحان سے اپنا رشتہ ختم کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ ساتھ ہی اس نے تاکید کی تھی کہ سبحان کی شادی کی خبر ابھی اپنے تک ہی رکھیں، یہ خبر سبحان کے ذریعے ہی عیاں ہونی چاہیے۔ سونو سو چکا تھا اور پھر باتیں کرتے کرتے بلقیس بھی، مگر وہ سر میں اٹھتی درد کی ٹیسوں کی وجہ سے سو نہیں پا رہی تھی۔ برداشت حد سے گزری تو اسے گرم کمبل سے ایک گرم چائے کی طلب کے لیے نکلنا پڑا۔ بھی وہ کچن میں داخل ہونا ہی چاہتی تھی کہ یکدم ہوتے تصادم نے اسے بوکھلا دیا تھا، مگر اگلے ہی پل ولید کے فقط تاثرات پر وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی نہیں روک سکی تھی۔ تمہارا ہنسنا جائز ہے، میں واقعی ڈر گیا تھا، کوئی شک نہیں۔ جھیپی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا وہ صاف گوئی سے بولا تھا، کسی چیز کی ضرورت ہے تو حکم کیجیے۔ سینے پر ہاتھ رکھے وہ مؤدب انداز میں بولا تھا، تمہاری وجہ سے میرا سر تکلیف سے پھٹ رہا ہے، ایک کپ چائے بنانے آئی تھی۔ مسکراتی نظروں سے میزاب نے اس کے یکدم سنجیدہ ہوتے تاثرات کو دیکھا تھا۔ میں ابھی تمہارے لیے چائے بناتا ہوں اور ساتھ ہی ٹیبلٹ بھی لو، تمہیں اس کی ضرورت ہے، تم چاہو تو کچن میں ہی آ جاؤ۔ وہ کرسی کھینچ کر ٹیبل کے گرد بیٹھتی خاموشی سے کچن کا جائزہ لینے لگی۔ میں اب تک 1000 بار خود پر لعنت بھیج چکا ہوں۔ کیبنٹ سے مگ نکالتا وہ بہت شرمندگی سے بولا، ملک سے باہر 2 سال رہ کر تم کوکنگ ایکسپرٹ بن سکے یا نہیں؟ میزاب نے جان بوجھ کر موضوع بدلا تھا۔ کسی حد تک ضرور ہوا ہوں ایکسپرٹ۔ ایک مسکراتی نگاہ اس پر ڈالتا وہ بولا تھا، گھر کیسا لگا تمہیں؟ بہت اچھا، مگر کچھ بکھرا بکھرا سا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، گھر ہی نہیں میں خود بھی بکھرا ہوا ہوں، مگر کیا کروں، سمیٹنے والی راضی نہیں ہوتی۔ اس کے معنی خیز لہجے پر وہ چپ رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنا مگ تھامے اس کے سامنے ہی ٹیبل کے گرد بیٹھا تھا۔ ٹیبلٹ اثر دکھانا شروع کر چکی ہے یا نہیں؟ ہاں اثر تو ہو رہا ہے۔ وہ مگ اٹھاتی وہ بس ایک پل کو مسکرائی تھی۔ کہاں چھپا لیے تم نے اپنے اس روپ کو جس میں تم میری خطائیں نظر انداز کر کے مجھ سے نفرت کا اظہار بھی نہیں کیا؟ اس کے گہرے سنجیدہ لہجے پر میزاب نے اسے دیکھا تھا، شاید انا کی دھن میں جیسے تم نے اپنا یہ مہربان اور خیال رکھنے والا رخ چھپائے رکھا تھا۔
وہ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ مزاب، تم جانتی ہو نذیر الحسن انکل نے آخری وصیت کیا کی تھی؟ بغور اس کے تاثرات دیکھتا وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، انہوں نے کہا تھا میرا رشتہ سبحان سے ختم کر کے میری شادی تم سے کر دی جائے تاکہ میں، سونو، امی اور تم ایک ہو کر رہیں۔ ہمارے لیے ان کو صرف تم پر بھروسہ تھا۔ نظر جھکائے وہ مدھم لہجے میں بولی، اور میں ان کے بھروسے کو اپنی آخری سانس تک ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ اس کے بلا جھجک کہنے پر وہ اسے دیکھ نہیں سکی تھی۔ مزاب، اب جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد شاید تم دوبارہ مجھ سے متنفر ہو جاؤ، مگر دل کو یہ یقین سا ہے کہ تم اس سچ کے پیچھے میرے جذبات کو ضرور سمجھو گی۔ ولید کے متذبذب انداز نے اسے چونکا دیا تھا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے جسے چاہا اس کی انا کے سامنے اپنی انا کو کسی طور پر کم نہ ہونے دیا، مگر اس کے لیے کسی تیسرے انسان کے سامنے التجا کرنا منظور تھی۔ بولتے ہوئے ایک پل کو رکا تھا۔ جس دن مجھے سبحان سے تمہارا رشتہ طے ہونے کی خبر ملی اس دن میں شاید خود کو بھی تہس نہس کر دینا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب میری غلطیوں کا ثمر ہے، جانتا تھا کہ کیوں تم نے مجھ پر سبحان کو فوقیت دی۔ میں اگر تم سے بدگمان تھا تو بری میں نے خود کو بھی نہیں کیا۔ ہمارے درمیان غلط فہمیاں، بے یقینیاں، نا کی دیواریں حائل رہیں، مگر ہم نے ان دیواروں کو گرانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ کبھی کبھی خاموشی بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، یہ غلط فہمیوں کو مضبوط کرتی ہے اور تعلق کو کمزور۔ مجھے تم سے رابطہ رکھنا چاہیے تھا، خود کو سچا ثابت کرنے کی بجائے تمہارا اعتبار واپس حاصل کرنے کی، تمہیں قائل کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے تھی۔ اس کے مضطرب لہجے پہ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ غصے میں نے کئی بار یہ چاہا کہ سبحان کو تمہارے خلاف کر دوں، تمہیں اپنے سامنے جھکا دوں، مگر میرا دل اس صفاقی پر راضی نہ تھا۔ میں تمہارے دامن پر کیچڑ نہیں اچھال سکتا تھا۔ یہاں بات میری انا کی تسکین کی نہیں، تمہاری عزت کی تھی۔ روح کو تسکین اسی فیصلے سے ملتی ہے جس میں دل و دماغ دونوں کی رضامندی شامل ہو، انجام پھر جو چاہے ہو۔ گہری سانس لے کر اس نے مزاب کو دیکھا تھا۔ جس دن سبحان کی فلائٹ تھی اس سے ایک دن پہلے میں نے اس سے ملاقات کی تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا جو میرے دل میں تمہارے لیے تھا، جس سے تم بھی ناواقف تھیں۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ سارے جذبات میرے دل تک محفوظ ہیں، مزاب ان سے لا تعلق ہے، یہ سب یک طرفہ ہی ہے، اور یہ بھی کہ میں ابھی خود کو اسٹیبلش کر رہا تھا تو کیسے تمہارا نام زبان پر لاتا نذیر الحسن انکل کے سامنے۔ اس نے غور سے میری باتوں کو سنا اور سمجھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا رشتہ اس کی ماں کی وجہ سے ہوا تھا، یعنی کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی، مگر اس وقت وہ کوئی قدم اٹھاتا صرف میرے لیے تو معاملات خراب ہو سکتے تھے، یہ میں بھی نہیں چاہتا تھا۔ اور مزاب کے چہرے کے بدلتے تاثرات پر وہ سنبھل کر بول رہا تھا۔ ایک لحظے کے لیے رک کر گلا کھنکھا کر اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور پھر وہ تم سے کیا وعدہ کر کے گیا اس کے بارے میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ اس کے سپاٹ لہجے نے ولید کو حق تک کر دیا۔ اس نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تب تک واپس نہیں آئے گا جب تک ابو خود تنگ آ کر اس سے میرا تعلق ختم نہ کر دیں۔ سبحان نے تم سے کیا وعدہ نبھایا، مگر میرے باپ کے ارمان تو ان کے ساتھ ہی قبر میں چلے گئے، مگر قصور میرا ہی ہے۔ میں بھی کبھی کسی پر یقین کرنے کے قابل ہی نہ تھی۔ اعتبار کرنا شاید مجھے اس لیے نہیں آ سکا کہ وہ کبھی مجھ پر کیا نہیں گیا۔ تحفظ کے نام پر گھر کی چار دیواری میں دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا۔ اپنی ماں کے بچھڑنے کے بعد میں یہ بھی نہ سیکھ پائی کہ اپنی ذات کا بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ مزاب، میں تمہاری اس تکلیف اور مشکل کو پہلے بھی سمجھتا تھا۔ اختیارات زیادہ نہیں تھی۔ آج خود کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ۔ نذیر الحسن انکل تمہاری طرف سے بہت مطمئن ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ جو میں نے تمہیں بتایا وہ بتانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں کسی قیمت پر تمہیں کھو دینے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ تم جتنا چاہے برا بھلا کہو، میں سنوں گا، مگر میرے بے لوث جذبوں پر شک مت کرنا۔ میں تمہارا اعتبار جیتنے کی کوشش کرتا رہوں گا، لیکن کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ آخری فیصلہ ہمیشہ کی طرح آج بھی تمہارے ساتھ میں ہے۔ میرا فیصلہ اب بھی وہی ہے جو ہونا چاہیے، وہی جو مجھ سمیت سب کے لیے اہم ہے۔ میرا فیصلہ اب بھی وہی ہے جو ہونا چاہیے، وہی جو مجھ سمیت سب کے لیے اہم ہے۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ بولی تھی، میں جانتی ہوں کہ مجھے کسی بھی الزام سے بچانے کے لیے تم نے سبحان سے یک طرفہ ہونے کا ذکر کیا تھا، مگر میں انجان نہیں تھی تمہارے ان جذبات سے جو میرے لیے تمہارے دل تک محدود تھے۔ میں اتنی بھی بے حس نہیں تھی۔ بات ختم کرتی وہ کرسی سے اٹھی تھی۔ اس نے اپنے مگ کے ساتھ ولید کا خالی مگ بھی اٹھانا چاہا، مگر اسے روک کر ولید مگ اٹھائے سنک کی جانب بڑھ گیا، جبکہ مزاب اس کی پشت سے نگاہ ہٹا کر دبے قدموں کچن سے نکل گئی تھی۔ ٹیرس کے کھلے دروازے سے اندر جھانکتی تیز نور جیسی روشنی نے اس کے قدم اپنی جانب کھینچ لیے تھے۔ مدھم یک بستہ ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ آسمان خوب برسنے کے بعد اب بالکل صاف تھا۔ بے شمار جگمگاتے تاروں سے سجا پورے چاند کی پرفسون بکھری چاندنی میں
पुरसकूत रात जाने किन जादुई लम्हों से गुजर रही थी। उसकी पुरस्रार खामोशी में हवा की मध्यम सरसराहटें सुनती वो एकदम आहट पर चौंक कर पलटी थी। खीरा कुन रोशनी में भीगते उसके नक्श बहुत मावराई से दिखाई दिए। वलीद को अपनी धड़कनें कहीं गुम होती महसूस हो गई थी। खुद पर जमी उसकी कुशादा स्याह आंखों से जाने क्यों वो खुद भी गाफिल होने लगा था। टेरेस पर मौजूद रात की रानी और खिले गुलाबों की महक अचानक ही बहुत तेज़ हो गई थी। ये रात कितनी खूबसूरत और सहरंगेज़ है, वो मध्यम आवाज़ में बोली थी। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि अब हमने मोहब्बत की उस खुशबू को पा लिया है जिसका बीज कुदरत ने हमारे दिल में बोया था। वो उसकी आंखों में देखता गंभीर लहजे में बोला और फिर उसके सामने से हट गया। मिज़ाब ने हैरत से उसे देखा। जो गुलाब का एक फूल शाख से अलग करता वापस उसके मुकाबिल आ ठहरा था। सो गुलाब देने का मतलब तो तुम तो समझती होंगी आप। फूल उसके सिर बढ़ाता वो बोला था। दूसरी जानिब मुस्कुराते हुए मिज़ाब ने फूल उससे लिया था। जाहिर है अब भी ना समझे तो मर जाएंगे। उसके मुस्कुराते लहजे पर बेसाख्ता हंसते हुए वलीद ने कदरे उसकी जानिब झुक कर उसके इर्द गिर्द टेरेस के आनी बाउंड्री पर अपने हाथ जमाए थे, जबकि उस तंग मगर मजबूत हिसार और इतनी कुर्बत पर मिज़ाब की सांस और धड़कन साकिन हुई थी। फिर क्या समझ चुकी हो तुम? कम अज़ कम अब तो बताए बगैर रिहाई नहीं देने वाला मैं। उसके मखमूर लहजे में छुपी हसीन धमकी और अपनी पेशानी से टकराती उसकी सांसों की हिद्दत ने मिज़ाब के चेहरे को दहका दिया था। महकता फूल दरमियान में लाकर अपने चेहरे को पीछे करती वो लबों पर बिखरती हया आलूद मुस्कुराहट उसकी गहरी नज़रों से नहीं छुपा सकी थी। देखो, मुझे तुम पर बिल्कुल रहम नहीं आने वाला, क्योंकि तुम्हारे पीछे खवार होकर ये बंदा परवर ढीठ हो चुका है। उसकी झिझक से लुत्फ़अंदोज़ होता वो शरारती लहजे में बोला था। देखो, अगर इस तरह मुझसे नज़र चुराए रखी तो इस फूल को जो इस वक्त तुम जालिम समाज बनाकर दरमियान में ले आई हो, उसकी हद तोड़ने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। उसके खबरदार करने वाले अंदाज पर मिज़ाब ने ज़रा की ज़रा भारी पलकें उठाकर उसकी चाहत से लिब्रेस मुस्कुराती आंखों में देखा था, मगर अगले ही पल वो उसकी आंखों पर हाथ रखती बेसाख्ता खिलखिलाकर हंसी थी। जाने कितनी सदियों से सांसों में बसा करीब मौजूद ये शख्स खुद को मनवाता अब जान चुका था, मगर ये दिल तो सदियों पहले ही से उसे अपना चारागर मान चुका था। ज़बान से फ़िलहाल उसका इकरार करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन आंखें तो सब कुछ कह रही थीं। कुछ रिश्ते बस अचानक ही बन जाते हैं, बेनाम से, बेवज़न से, बेरंग से, बिल्कुल मोहब्बत के उस इब्तदाई दौर की तरह जिसमें जज्बात बेसरोपा से होते हैं, कभी पुरसुकून बहती नदी के जैसे, कभी बहरे तलातुम जैसे। मगर जैसे जैसे मोहब्बत और चाहतों के रिश्ते पनपते हैं, ये अपना रुख, अपना बहाव और रंग खुद ही मुतय्यन कर लेते हैं। वलीद और उसके दरमियान भी कुछ ऐसा ही सिलसिला रहा था और अब जज्बे बिगड़ चुके थे, सात रंग से सज गए थे। एतबार, यकीन मुस्तहकम हो चुका था और फिर मोहब्बत वक्त आने पर सब कुछ मनवा लेती है। इसके साथ ही यहाँ एक खूबसूरत सा नावल इख्तिताम को पहुँचता है। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल एक नए नावल के साथ हाजिर होंगे और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।